إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى وإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين اللہ احکم الحاکمین نے جب سے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا سورج اور چاند کو بنایا اسی وقت سے اللہ احکم الحاکمین نے تاریخ کا ایک نظام مرتب فرما دیا دن جس کی نشانی سورج ہے اور رات جس کی نشانی چاند ہے اللہ احکم الحاکمین نے
پہلے پہلے چاند اور سورج کی روشنی کو برابر رکھا تھا۔ جس طرح سورج چمکتا ہے، آگ برساتا ہے، گرمی کی شدت محسوس ہوتی ہے، اسی طرح چاند بھی تھا۔ اللہ احکم الحاکمین نے چاند کے نور کو کم کیا۔ صحابہ کرام نے ایک دفعہ سوال کیا کہ چاند کے اندر یہ جو داغ ہے یہ کیا ہے؟ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، آسمان سے وحی نازل ہوئی، فَمَحَوْنَا آیَةَ اللیل، رات کی نشانی یعنی چاند کے روشنی کو، نور کو ہم نے کم کیا۔ وہ اللہ نے جو نور کم کیا ہے نا، اس کا داغ اللہ نے چھوڑ دیا ہے چاند میں، تاکہ انسانوں کو یہ سبق ملتا رہے کہ ہمارا رب ہمارے اوپر کتنا مہربان ہے، ہمارے لیے اس نے کیا کیا کچھ کیا ہے، اور انسانوں کو یہ سبق ملے کہ ہمیں بھی اپنے اللہ کے ساتھ محبت والا اور احترام والا رویہ رکھنا چاہیے۔ پھر اللہ احکم الحاکمین نے چاند کی مختلف حالتیں بنائیں۔ پہلی رات کا چاند بالکل چھوٹا ہوتا ہے، حلال، دوسری رات کو تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے، تیسری رات کو اور بڑا ہو جاتا ہے۔ یہ مختلف شکلیں اور مختلف حالتیں بنائیں چاند کی۔ یہ اللہ احکم الحاکمین نے مہینے کے دن مقرر کیے چاند کے حساب سے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اسی وقت سے مہینوں کا نظام بھی بنایا، اور ایک مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی 29 دن ہوتے ہیں، کبھی 30 دن ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے جو چاند کے ساتھ ہے۔ مہینہ کبھی 29 دن کا اور کبھی 30 دن کا، اور اللہ نے 12 مہینے مقرر کیے، 12 مہینوں کا ایک سال بنایا۔ تو قرآن مجید میں اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں ان عدت الشہور، مہینوں کی تعداد عند اللہ، اللہ کے ہاں 12 شہرا، 12 مہینے ہے۔ یوم خلق فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن مجید کے مطابق یوم خلق السماوات والارض، اور جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا تھا اسی وقت سے یہ نظام اللہ نے بنا دیا تھا۔ اسلام کا نظام الاوقات، تاریخ کا نظام اللہ کا مرتب کردہ، یہ چاند کے حساب سے ہے، اور اللہ نے اس کے 12 مہینے مقرر کیے ہیں۔ ہر مہینہ کبھی 29 دن کا، کبھی 30 دن کا ہوتا ہے، اور چاند کے ساتھ تاریخ کا حساب ہوتا ہے، 1 دن، 2 تاریخ، 3 تاریخ، 4 تاریخ، اس طرح پورے مہینے کی تاریخیں، تاکہ انسان اپنے معاملات، اپنے لین دین، اپنے وعدے معاہدے وقت کے ساتھ مقرر کر سکیں۔ مکہ کے لوگوں نے آپ سے سوال کیا تھا، مشرکین نے، یسألونک عن الأہلہ، سوال کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاند کی مختلف حالتیں کیوں ہوتی ہیں؟ تو اللہ کا حاکمین نے جواب دیا، قل، آپ ان سے کہیں، ہی مواقیت للناس والحج، یہ ہم نے لوگوں کے وقت مقرر کرنے کے لیے یہ نظام بنایا ہے، اور حج کا وقت بیان کرنے کے لیے اس نظام کو رکھا ہے۔ تو یہ جو 12 مہینے ہیں،
ان کا آخری مہینہ ہے یہ ذوالحج، جو آج اب ختم ہو رہا ہے، حج والا مہینہ، اور پہلا مہینہ ہے محرم۔ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی اولی، جمادی ثانیہ، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحج، یہ 12 مہینے ہیں۔ منہا اربعۃ حرم، اور ان 12 مہینوں میں اللہ کم الحاکمین نے 4 مہینے حرمت والے مقرر کیے ہیں۔ ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، یہ 3 اکٹھے ہیں، اور ایک رجب، یہ چوتھا۔ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ حرمت والے مہینوں کا مطلب ان مہینوں میں اللہ کم الحاکمین اپنے بندوں کو یہ تربیت دیتے ہیں کہ بندے اپنی دشمنیاں ختم کریں، اپنے غصے نکالیں، ناراضگیاں ختم کریں، محبتوں کو عام کریں اور صلح کو عام کریں۔ اشرف المخلوقات ہے انسان، ان کو اشرف بن کے رہنا چاہیے۔ یہ معمولی باتوں پر لڑائیاں کرنا، نفرتیں پالنا، دشمنیاں پالنا، یہ انسانوں کے اعلیٰ مقام کے خلاف ہے، اور یہ ایمان کے بھی خلاف ہے۔ 4 مہینے اللہ کم الحاکمین نے مقرر کیے کہ انسان اپنے غصے کو کنٹرول کرنا سیکھے، اپنے دلوں کو صاف کرنا سیکھیں، اپنی معاشرت کو، خاندانی نظام کو بہتر بنانا سیکھیں۔ انسانوں پر اثر ہوتا ہے۔ مسجد میں آئے انسان تو اس کی سوچ اور ہوتی ہے، مسجد سے باہر سوچ اور ہوتی ہے۔ عید والے دن خیالات اور ہوتے ہیں، آگے پیچھے خیالات اور ہوتے ہیں۔ یہ وقت کے احترام سے اور جگہ کے احترام سے انسان متاثر ہوتا ہے۔ 4 حرمت والے مہینے مقرر کر کے اللہ کم الحاکمین نے انسانوں کو صاف کرنے کی ٹریننگ دی ہے، تربیت دی ہے۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں نا حرمت والے مہینے کون سے ہیں۔ ہماری لڑائیاں سدا بہار ہیں، غصے چلتے رہتے ہیں، نفرتیں چلتی رہتی ہیں، شریکے برادریاں چلتے رہتے ہیں، ایک دوسرے پر بولنا، ایک دوسرے کو گھورنا، ایک دوسرے کا نقصان کرنا، ایک دوسرے سے چھینا جھپٹی، یہ انسانوں کا معاشرہ ہے۔ یہ جانوروں کے کام ہوتے ہیں، ایک دوسرے پر بھونکنا، ایک دوسرے سے گھورنا، ایک دوسرے سے چھینا جھپٹی کرنا۔ انسان اعلیٰ مخلوق ہیں، ان کو اپنے کردار، اپنے رویے اعلیٰ رکھنے چاہیے۔ تو یہ اللہ کا مرتب کردہ نظام تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ نظام جو اللہ نے مرتب کیا تھا یہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہوتا گیا، لوگ اس کو بھول گئے۔ قوموں نے گمراہیوں کے راستے اختیار کیے، اللہ کے احکامات بھول گئے، اللہ کے نازل کردہ دین بھول گئے، اپنی خواہشات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کے طریقے بنا لیے۔ پھر اللہ نبی بھیجتے تھے، لوگوں کو سمجھاتے تھے، نصیحت کرتے تھے، تو یہ تاریخ کا نظام بھی بھول چکا تھا۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو عربوں کو بھی یہ تاریخ، مہینوں کا نظام کوئی نہیں تھا۔ مہینے تھے، مہینوں کے نام چلتے تھے، سالوں کو یاد رکھنے کے لیے کوئی واقعہ، کوئی بڑا واقعہ، کوئی حادثہ پیش آتا تو اس حادثے کے نام پر سال کو یاد رکھتے۔ وہ سال جب ہاتھی والے آئے تھے بیت اللہ کو گرانے، وہ سال کی گنتی کیا ہے یہ کوئی پتہ نہیں، بس وہ سال جب ہاتھی والے آئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ سلسلہ ایسے چلتا رہا، حضرت ابو بکر کے دور میں بھی یہ سلسلہ ایسے چلتا رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے، اسلامی نظام، اسلامی حکومت چونکہ بڑی پھیل چکی تھی، پولیس کا محکمہ، فوج کے محکمے، مختلف محکمے، ایک بڑا نظام قائم ہو چکا تھا۔ اس بڑے انتظام میں یہ ایک مشکل پیش آ گئی کہ وظیفے دینے ہیں، تنخواہیں دینی ہیں، لشکروں کو روانہ کرنا ہے، کب گئے، کب واپس آئے، کتنی دیر ہو گئی،
اس کے لیے ضرورت محسوس ہوئی کہ تاریخ کا نظام مرتب کیا جائے تاکہ ہر معاملے کو تاریخ کے ساتھ یاد رکھا جائے، لکھا جائے۔ یہ دفتری امور ہے نا، آج کل ہر چیز لکھتے ہیں، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کیا تھا۔ آپ اگر انصاف کے ساتھ دیکھیں نا تو دنیا کے اندر جتنے بھی اعلیٰ اور بہترین معاملات ہیں وہ مسلمانوں نے کیے ہیں۔ یہ ہماری بدبختی ہے کہ آج مسلمان اپنی تاریخ کو بھول چکے ہیں اور ہر اچھا کام عیسائیوں کے نام لگا دیتے ہیں۔ وہ بڑی ترقی کر گئے، انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے وہ کر دیا، کچھ نہیں کیا سوائے بدکاریوں کے، سور کھانے کے۔ ان لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں، خواہش پرست لوگ ہیں یہ۔ دنیا کے اندر جتنے بڑے بڑے اور عظیم کام ہوئے ہیں، اگر آپ تحقیق کریں تو ان کے پیچھے مسلمان ہیں۔ یہ تاریخ کا نظام، کوئی بھی کام ہے اس کو لکھو، کون سا دن ہے، کون سی تاریخ ہے، کون سا مہینہ ہے، کون سا سال ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ضرورت محسوس کی کہ یہ مرتب ہونا چاہیے تاکہ سارے معاملات ایک ترتیب کے ساتھ چلیں۔ تو صحابہ اکرام کو جمع کیا، ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھا کہ ہم نے اپنے معاملات کو تاریخ کے ساتھ مرتب کرنا ہے، اور چونکہ تاریخ کا نظام مٹ چکا ہے اب ہم نئے سرے سے اس کو شروع کر رہے ہیں۔ نظام وہی ہے جو اللہ نے مرتب کیا ہے، مہینے بھی وہی ہیں، مہینوں کے دن بھی وہی ہیں، لیکن اب ہم نے اس کو شروع کرنا ہے تو کہاں سے شروع کریں؟ صحابہ اکرام محسوس کرتے ہیں کہ واقعتاً یہ ایک اہم معاملہ ہے۔ مشورے شروع ہو گئے، کسی نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے شروع کر لیں۔ عیسائیوں کا جو نظام ہے نا عیسوی، جو نظام عربی انگریزی کا چلتا ہے آج کل جنوری فروری، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی بنیاد پر عیسوی کہلاتا ہے۔ یہ سورج کے پجاریوں مشرکوں کا نظام، لیکن جب عیسائیت نے شرک کی طرف اپنا میلان جاری کیا، سینٹ پال نے اس کے اندر شرک داخل کیا، پھر وہ مشرکوں کا نظام عیسائیوں کے اندر آ گیا اور اس کو عیسوی تاریخ بنا دیا گیا۔ اور اس میں بھی بڑے جھوٹ ہیں، بڑے نقص ہیں، وقت نہیں اس کی تفصیل بیان کرنے کا۔ تو صحابہ کرام میں سے کسی نے مشورہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر ہم اس نظام کی بنیاد رکھیں اور وہاں سے آگے نظام شروع کریں۔ ایک نے مشورہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے شروع کریں، کسی نے مشورہ دیا کہ حج سے شروع کریں۔ ایک بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے مسلمانوں کا، حج پوری دنیا کا۔ ایک مشورہ آیا کہ اس کو ہم ہجرت سے شروع کریں، ہجرت سے۔ جب مسلمانوں نے مکہ سے ہجرت کی تھی اسلام قبول کرنے کی وجہ سے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام مشوروں میں سے جو ہجرت والا مشورہ ہے اس کو قبول کیا، پسند کیا۔ کام ہجرت کو بنیاد بناتے ہیں۔ کیوں؟ ہجرت ایک بہت بڑا سنگ میل ہے اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ میں۔ اللہ کے لیے قربانیاں دینا، اللہ کے لیے جائیدادیں چھوڑنا، برادریاں چھوڑ دینا، رشتے ناطے چھوڑ دینا، سب کچھ قربان کر دینا اسلام کی خاطر، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہم اس ہجرت کو بنیاد بنائیں گے تاکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے دور اندیش تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو عمر ہوتے۔ ملہم من اللہ تھے، ملہم من اللہ، اللہ کی طرف سے ان کو الہام ہوتا تھا۔ کئی باتیں حضرت عمر نے بطور مشورہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی
اللہ کے نبی اگر ہم یہ کام اس طرح کریں تو اس میں اسلام اور مسلمانوں کی بڑی عزت ہے۔ آپ تو اپنی مرضی سے بولتے نہیں تھے، آپ اللہ کی طرف سے پابند تھے، جب تک وحی نازل نہیں ہوتی تھی آپ نہیں بولتے تھے۔ آج تو ہمارا حساب ہی کوئی نہ، جس سے مسئلہ پوچھو وہ کوئی نہ کوئی ضرور بتاتا ہے، نہ قرآن پڑھا ہے، نہ حدیث پڑھی ہے، نہ دین کا علم ہے، لیکن مسئلے بڑے بتاتے ہیں۔ پرواہ نہیں کرتے لوگ کہ میں بتانے لگا ہوں، میرے پاس کوئی علم ہے، میرے پاس کوئی دلیل ہے۔ یہ شیطان کا بہت بڑا ہتھیار ہے، وہ لوگوں کو سمجھاتا ہے کہ بس کہہ دو اللہ کے متعلق بات۔ یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو بندہ اللہ کے بارے میں یا میرے بارے میں کوئی ایسی بات کہے گا جو میں نے نہیں کہی اور اللہ نے نہیں کہی، وہ اس کو معمولی نہ سمجھے۔ اللہ کے بارے میں ایسی بات کرنا جو اللہ نے کہی نہیں، اور میرا نام لے کر ایسی بات کہنا جو میں نے بتائی نہیں، جو اس طرح کرے گا اس کا ٹھکانہ سیدھا سیدھا جہنم ہوگا۔ اللہ پر بہتان ہے، اللہ کے رسول پر بہتان ہے، دین اسلام پر عدم اعتماد ہے۔ شیطان کی سازشوں میں سے ایک سازش قرآن مجید میں اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ وہ یہ سازش کر کے لوگوں کو سمجھاتا ہے، ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اللہ کے بارے میں بھی ایسی باتیں کہہ دیا کرو جس کی تمہارے پاس دلیل ہی کوئی نہیں، علم ہی کوئی نہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں، خصوصاً یہ فرقہ پرستی کی بنیاد پر اپنے فرقے کو بچانے کے لیے نبی پر جھوٹ بولتے ہیں، قرآن پر جھوٹ بولتے ہیں، اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، میرا ناک رہ جائے، میرا فرقہ رہ جائے، مسئلے اپنے خود ساختہ بناوٹی اور نکالتے ہیں قرآن سے، نکالتے ہیں حدیثوں سے۔ کیا یہ اللہ اور اس کے رسول پر بہتان نہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولتے تھے اپنی مرضی سے، ما ینطق عن الہوی ان ھو الا وحی یوحی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ثواب دید سے، دور اندیشی سے کوئی مشورہ دیتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تو خاموش رہتے، بعد میں اللہ وہی حکم نازل کر دیتے جو حضرت عمر نے مشورہ دیا ہوتا تھا۔ تو بولتے ہیں موافقات عمر، حضرت عمر کہتے ہیں کئی معاملات میں میں نے اپنے رب کی موافقت کی ہے، انی وافقت ربی، اپنے رب سے میں نے موافقت کی ہے کئی مسائل میں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ دور اندیش آدمی تھے، انہوں نے سوچا کہ ہم ہجرت کو بنیاد بنائیں گے۔ یہ ہجری نظام کہتے ہیں نا، ہجری، اس سے ان کے سامنے دو مقاصد تھے کہ دو فائدے ہوں گے۔ ایک فائدہ کہ جب یہ ہجری سال، نیا سال شروع ہوگا، مسلمان تاریخ کا نظام دیکھیں گے، اپنے کھاتے، اپنے حساب کتاب چیک کرتے ہوئے جب دیکھیں گے نا نیا سال شروع ہو رہا ہے ہجرت کا، تو ان کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ یہ ہجرت کیا ہے۔ ان کے بچے پوچھیں گے یہ ہجرت کیا ہے، ان کے مرد، ان کی عورتیں، ہجری سال شروع ہو رہا ہے ہجری، تو یہ ہجری کیا چیز ہے، ہجرت کیا ہے، یہ سوال آئے گا۔ اور پھر وہ میری اللہ کے نبی کی یہ امت، ہمارے مسلمان، یہ امت مسلمہ ہجرت کو پڑھیں گے، ہجرت کو سمجھیں گے، اور جب یہ ہجرت پڑھیں گے تو ان کو دو بڑے بڑے سبق ملیں گے۔ آپ بھی ہجرت پڑھنا، سیرت کی کوئی کتاب لے کر، الرحیق المختوم رحمۃ للعالمین، کئی سیرت کی کتابیں ہیں، کتاب لے کر نا اسے ہجرت کا باب نکال کے پڑھنا، اپنے بچوں کو پڑھانا، بیویوں کو پڑھانا، بوڑھوں کو سنانا۔ جب یہ ہجرت پڑھیں گے تو دو سبق ملیں گے۔ ایک سبق یہ ملے گا کہ کافروں کا اصل چہرہ ان کو سمجھنے میں مدد ملے گی کہ کافر کبھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ یہ پڑھیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ اخلاق والے،
عظیم صفات والے، صادق و امین کہلائے جانے والے، صرف اسلام کی وجہ سے سارے ان کے دشمن ہو گئے؟ قصور کیا تھا ان کا؟ غلطی کیا تھی ان کی؟ پورے عرب میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، آپ کے اخلاق پر کوئی انگلی اٹھا سکے۔ صادق امین کہتے تھے۔ جو صفات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان فرمائی نا، آپ یتیموں کے لیے کماتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مسکینوں کو جگہ دیتے ہیں، بیوہ عورتوں کی مدد کرتے ہیں، محتاجوں کی مدد کرتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، زندگی کی سچی ضرورتوں میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ جب پہلی وحی آئی نا آپ ڈر گئے تھے، تو حضرت خدیجہ نے یہ آپ کی خوبیاں بیان کر کے آپ کو حوصلہ دیا تھا۔ آپ تو اس کمالات اور صفات والے ہیں، آپ کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا، حوصلہ رکھیں۔ جو خوبیاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمائی تھیں، یہی خوبیاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عرب کے مشرکین بیان کیا کرتے تھے۔ عظیم اخلاق والے لوگ، اللہ کے نبی بھی، صحابہ کرام بھی، لیکن مشرکوں نے، کافروں نے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے آپ سے دشمنیاں کی، مسلمانوں سے عداوتیں رکھی، ظلم کیے، گھروں سے نکالا، جائیدادیں چھین لی، علاقوں سے نکال دیا۔ یہ مومن مسلمان پڑھیں گے تو ان کو سمجھ آئے گی کافر کبھی مسلمان کا دوست اور خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ کافروں کے حقیقی چہرے پہچانیں گے، یہ اللہ کے دشمن ہیں، ہمارے نبی کے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، کبھی ہمارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ اور جب مسلمان کافروں کو اپنا دشمن سمجھنا شروع کر دیں تو یاد رکھو مسلمانوں کا ایمان اور اسلام محفوظ ہو جاتا ہے۔ اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اپنے عمل اور کردار کی حفاظت کے لیے یہ عقیدہ بنیادی چیز ہے۔ نفرت ہو کافروں سے، پھر ایمان بولتا ہے میں ان طرح کی حجامتیں نہیں بنواؤں گا، میں ان جیسے لباس نہیں پہنوں گا، یہ تو کافروں کے طریقے ہیں، یہ تو اللہ کے دشمنوں باغیوں کے طریقے ہیں۔ ایک دفعہ میں بازار میں ایک دکان پر تھا، جوتوں والی دکان پر، وہاں کالج کے 2-4 لڑکے آ گئے۔ ایک نے جوتا خریدنا تھا، باقی اس کے ساتھ تھے۔ جتنا تیز ترار لوگ ہوتے ہیں، لڑکے ہوتے ہیں، آتے ہی دکان میں یہ لے لے، یہ لے لے، یہ لے لے۔ ایک کہتا ہے یہ جوتا بڑا بہترین ہے یار، یہ لے لے۔ وہ کہتا نہیں یہ نہیں لینا، یہ تو لینا ہی نہیں۔ میں نے اس سے پوچھا یہ تیرا ساتھی تعریف کر رہا ہے جوتے کی اور یہ ہے بھی بڑا اچھا معلوم ہوتا ہے، تو تو کہتا ہے یہ لینا ہی نہیں، کیوں نہیں لینا تو نے؟ کہتا ہے وہ اصل میں نا میرا ایک پپو ہے، پپو اس کے ساتھ میری لڑائی ہوئی ہے، اس نے اس طرح کا پہنا ہوا ہے، تو جس طرح کا جوتا پپو نے پہنا ہے نا میری اس سے لڑائی ہے، میں نے اس طرح کا جوتا نہیں لینا۔ بات سمجھ آئی؟ پپو مسلمان لڑکا ہوگا نا، کوئی اس کا دوست ہی ہوگا، معمولی سی ناراضگی اختلاف ہو گیا تو کہتا ہے جس طرح کا جوتا اس نے لیا اس طرح کا جوتا ہی نہیں لینا۔ اگر ہمارے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے کہ کافر ہمارے رب کے دشمن ہیں، ہمارے نبی کے دشمن ہیں، ہمارے دین کے دشمن ہیں، امت مسلمہ کے دشمن ہیں، تو کیا ہم ان کی مشابہت کریں گے؟ ان کے اخلاق، ان کی حجامتیں، ان کے لباس، ان کی بولیاں، ان کے رہن سہن پسند کریں گے؟ آج ہمارے اندر جو بگاڑ ہے 95% بلکہ 97% ہمارے مسلمانوں کے اندر جو بگاڑ ہیں، اس کا سبب یہ ہے کہ ہمیں کافروں کے ساتھ نفرت نہیں۔ ہم نے تو کافروں کو بڑا اعلیٰ سمجھا ہوا ہے، بڑا کیا بات ہے، یورپ کی کیا بات ہے، امریکہ کی کیا بات ہے، بڑے اعلیٰ تعلیم یافتہ اور بڑے روشن خیال ہیں، ہم متاثر ہیں، ان سے مرعوب ہیں، اور اس متاثر ہونے کی وجہ سے ہم ان کی شکلیں پسند کرتے ہیں، ان کے لباس پسند کرتے ہیں، ان کے رہن سہن کے طریقے پسند کرتے ہیں، گندے طریقے، غلط طریقے۔
اور فتم والی بات یہ ہے، ظلم والی بات یہ ہے کہ اپنے نبی کے طریقے چھوڑ کر ان کے طریقوں کو اختیار کرتے ہیں۔ اور اگر ہمارے اندر یہ ایمان پیدا ہو جائے کہ یہ ہمارے رب کے دشمن ہیں، انہوں نے ہمارے نبی پر بڑے ظلم کیے تھے، صحابہ کرام پر بڑے ظلم کیے تھے، یہ قرآن کے دشمن ہیں، امت مسلمہ کے دشمن ہیں، تو کیا ہم ان سے متاثر ہوں؟ پھر ہم اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھیں، ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم محمد الرسول اللہ کے امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کافروں کی نقلیں اتارنے والے نہیں، ہم تو اللہ اور اپنے رسول کی پیروی اور فرما برداری کرنے والے لوگ ہیں۔ ہماری سوچ بڑی ہو جائے، ہمارا ظرف بڑا ہو جائے، ہم اپنی نظروں سے گرے ہوئے ہیں، ہم اپنے آپ کو سمجھتے کچھ نہیں، کافروں کی تعریفیں کرتے ہیں، یہ ہمارے ایمان کی تباہی ہے۔ ہمیں اپنے ایمان پر، اپنے دین پر یقین ہی نہیں، ہمیں ان کافروں کے ذہن سے پسند آ گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک سوچ یہ تھی، قیامت تک آنے والے مسلمان جب ہجری سال شروع ہوگا یہ ہجرت کو سوچیں گے، پڑھیں گے، تو ایک تو کافروں کے اصل چہرے دیکھیں گے کہ یہ دنیا کے ترقی یافتہ اور عظیم لوگ نہیں، پڑھے لکھے لوگ نہیں، یہ بد اخلاق، حق کے دشمن، سچائی کے دشمن، کفر اور شرک میں ڈوبے ہوئے، اللہ کے باغی، اللہ کے نبیوں کے باغی، امت مسلمہ کے باغی اور جہنم کا کوئلہ بننے والے بدقسمت لوگ ہیں، ظالم لوگ ہیں۔ اپنے آپ کو بچائیں گے کافروں سے، اپنی اولادوں کی حفاظت کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، ہر بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ آگے ماں باپ ہیں جو بچوں کو یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ بچہ یہودی عیسائی کیسے بنتا ہے؟ وہ تو بچہ ہے۔ یہ ماں باپ ہیں جو کافروں سے متاثر ہیں، عیسائیوں کے لباس پہنائیں گے، عیسائیوں جیسی حجامتیں کروائیں گے، عیسائیوں جیسی بولیاں سکھلائیں گے۔ بچہ مومن مسلمان گھر میں پیدا ہوا، لیکن اس کی لباس دیکھو، اس کی حجامت دیکھو، اس کی بولیاں دیکھو، ماما پاپا ٹاٹا کرتا پھرتا نظر آتا ہے۔ یہ چیزیں بتاتی ہیں یہ عیسائی ہے۔ ماں باپ نے غلط تربیت کی اولاد کی، مومن مسلمان بچوں کو عیسائی بنا دیا، دیکھنے میں، سننے میں، بولنے میں، حجامت میں، لباس میں اللہ کا دشمن بنا دیا، نبی کا دشمن بنا دیا۔ اور سبب کیا ہے کہ ماں باپ کے اپنے دل میں اسلام کا احترام کوئی نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو نہیں، وہ خود کافروں سے متاثر ہے اور اس کو بڑا ترقی سمجھتے ہیں۔ کچھوے جیسے سر بنائے ہوئے ہیں بچوں کے، اونٹ پٹانگ لباس پہنائے ہوئے ہیں بچوں کو، گندے لباس، اور بڑا ترقی سمجھتے ہیں اس کو۔ یہ ایمان کی تباہی اور بربادی ہے۔ اس کی سمجھ تب آئے گی جب ہم کافروں کے ان کے حقیقی چہرے کو دیکھیں گے، ان کو اسلام دشمنی، اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی کی بنیاد پر جج کریں گے۔ یہ دنیا کے فیصلے نہ کیا کرو، ان کے دنیا بڑی ہے، جو ان کے کاروبار بڑے ہیں، ان کے اندر یہ، ان کے دکانیں بڑی، یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ دنیا معیار نہیں فیصلے کرنے کے لیے، یہ ہماری کوتاہ نظری ہے۔ ہم نے فانی اور عارضی دنیا کو معیار سمجھ لیا ہے۔ کیا ہے ان کی دنیا؟ کبھی اپنے دین سے پوچھو ان کی دنیا بھی کیا ہے؟ سور کھانا کوئی دنیا داری ہے؟ زنا کرنا کوئی ترقی یافتہ ہونے کی دلیل ہے؟ بے پردگی، بے حیائی، سود، حرام کھانا کوئی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کی دلیل ہے؟ وہ خود بیمار ہیں، ایمان کے مردار ہیں، جو کافروں کو محض ان کی دنیا کو دیکھ کر بڑا عظیم سمجھنا شروع ہو گئے۔ معیار بناؤ دین کو، معیار بناؤ اسلام کو، معیار بناؤ قرآن حدیث کو، معیار بناؤ جنت دوزخ کو، معیار بناؤ حقیقی آخرت کی زندگی کو۔
اس معیار پر دیکھو تو ان کے پلے کیا ہے، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اور مسلمان چاہے اس میں لاکھ خرابیاں ہوں، یہ بات یاد رکھو، مسلمان میں چاہے لاکھ خرابیاں ہوں وہ کافروں سے 1000 درجے بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، ان کی اصلاح کرو، ان کو سمجھاؤ، ان کو نصیحت کرو، کمزوریاں دور ہونی چاہیے ہمارے اندر خرابیاں، اور خرابیوں کا سبب بھی یہ چوڑوں کی محبت ہے، ان کے نظام ہیں، ان کے کلچر ہیں۔ یہ سود کا نظام کہاں سے لیا مسلمانوں نے؟ اسلام تو سود کو حرام کہتا ہے، یہ یہودیوں کا نظام ہے جس کی وجہ سے آج مسلمان سود خور درندے بنے ہوئے ہیں۔ ہمیں اپنے ایمان پر کچھ نہ کوئی تو سوچنا چاہیے، ایمان کو وزن دو، قیمت دو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک سوچ یہ تھی کہ مسلمان، قیامت تک آنے والے مسلمان جب ہجرت کو سنیں گے، پڑھیں گے، ایک تو یہ کافروں سے خبردار ہو جائیں گے، ان کے ایمان کردار بچ جائیں گے، اور دوسری سوچ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ تھی کہ پھر یہ صحابہ اکرام کے ایمان دیکھیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو دیکھیں گے، اتنا بڑا ایمان، اللہ پر ایمان، قرآن پر ایمان، نبی پر ایمان، کہ جائیدادیں چھوڑ دی ہیں، وراثتیں چھوڑ دی ہیں، رشتے ناطے چھوڑ دیے ہیں، بیوی بچے چھوڑ دیے ہیں، خاندان برادریاں چھوڑ دی ہیں، علاقے چھوڑ دیے ہیں، لیکن اسلام نہیں چھوڑا، اسلام نہیں چھوڑا۔ تو یہ صحابہ اکرام کے اس ایمان کو دیکھیں گے تو ان کے اندر بھی ایمانی قوت پیدا ہوگی کہ ہم بھی اپنے ایمان پر مضبوط ہوں اور چند ٹکوں پر بکنے والے بکاؤ مال نہ بنیں۔ یہ فتنے ہیں، اولادیں فتنہ ہیں، بہن بھائی برادریاں فتنے ہیں، کاروبار مموال فتنے ہیں، زمینیں فتنے ہیں۔ ان فتنوں سے اپنے آپ کو بالا تر رکھو۔ ان فتنوں کی وجہ سے ہم نے اسلام کو نہیں چھوڑنا، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو نہیں چھوڑنا۔ یہ چھوٹتے ہیں تو چھوٹ جائیں، بالآخر ہم نے چھوڑنا ہی ہے، ان کو مرنا ہی ہے نا چھوڑ کر۔ اپنے ایمان مضبوط کریں گے تو یہ دو سبق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دینا چاہتے تھے امت کو۔ اس لیے حضرت عمر نے فرمایا کہ ہم ہجرت کی بنیاد بناتے ہیں، اور آئندہ نظام الاوقات کی بنیاد ہجرت پر رکھ کے جن دنوں میں ہجرت ہوئی تھی، ہجرت کے بعد والے دور کو پہلا مہینہ محرم قرار دیتے ہیں۔ بات سمجھ آئیے؟ آج ذو الحجہ کی 26 تاریخ ہے، یہ 12واں مہینہ گزر رہا ہے، یہ سمجھو یہ ہجرت والے دن ہیں، سمجھ لو یہ ہجرت کے دن تھے جب مسلمانوں کو مکہ میں مارا جاتا تھا۔ اسلام کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر ہمارے نبی کو، ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو، علی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کو مارا جاتا تھا۔ حضرت بلال کو پاؤں میں رسی باندھ کے پتھروں پہ کھینچا جاتا تھا، حضرت خباب کو دہکتے ہوئے انگاروں پہ لٹایا جاتا تھا، حضرت بلال کو ریگستان میں لٹا کر اوپر بھاری پتھر رکھ دیے جاتے تھے، چوکوں میں مسلمان مردوں کو، عورتوں کو باندھ دیا جاتا تھا۔ قصور کیا تھا کہ یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دن ہجرت کے دن ہے۔ آج ہمیں بہت ضرورت ہے ہجرت کو پڑھنے کی، ہجرت کے سبق یاد کرنے کی۔ اپنے اسلاف صحابہ اکرام کے کردار کو بھی دیکھو، اور کافروں مشرکوں کے گندے اور کالے چہرے بھی دیکھو۔ یہ 12واں مہینہ جا رہا ہے نا، 3-4 دن اس کے رہ گئے ہیں، آگے محرم شروع ہو رہا ہے، یہ پہلا مہینہ قرار دیا گیا۔ لیکن افسوس کی بات ہے مسلمانوں کو سمجھ نہیں آئی۔ ہم مسلمان کیا سمجھتے ہیں اسلام کا؟ کچھ بھی نہیں ہمیں پتہ۔ مسلمان ہیں لیکن ہماری ترجیح نہیں قرآن پڑھنا، ہماری ترجیح نہیں حدیث پڑھنا۔ ہم دنیا دار لوگ ہیں، کاروبار ہونا چاہیے، دکانداری ہونی چاہیے، کوٹھی ہونی چاہیے، بنگلہ ہونا چاہیے، رسم و رواج بڑے بڑے ہونے چاہیے، ہماری یہ سوچ ہے۔ ایمان مضبوط ہونے چاہیے، نیکیاں زیادہ ہونی چاہیے، یہ ہماری سوچ ہی نہیں۔
اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ مسلمانوں کو سمجھ نہیں کہ حضرت عمر نے یہ بنیاد، ہجرت کو بنیاد کیوں بنایا تھا، کیا سبق دینا چاہتے تھے، امت کو کیا پیغام دیا حضرت عمر نے؟ بہت بڑا پیغام ہے، لیکن اسلام دشمنوں کو سمجھ آ گئی، یہودیوں کو سمجھ۔ اسلام کے دشمن پتہ کون ہے؟ جانتے ہو اسلام کے دشمن کون ہے؟ قرآن مجید کا سبق ہے، مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن یہودی ہیں۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا وَالْيَهُودِ، ایمان والوں کے سب سے بڑے دشمن یہودی ہیں، اور دوسرے بڑے دشمن وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، بتوں کے پجاری مشرک ہیں۔ اور آج روئے زمین پر بتوں کی پوجا کرنے والے کون ہے بھلا؟ ہندو ہیں، ہندو بت پرست مشرک، یہ دوسرے بڑے دشمن ہیں مسلمانوں کے۔ ہمارے کاروباروں نے ہمیں اندھا کر دیا ہے، کاروبار ہونے چاہیے، لکیریں مٹ جانی چاہیے، ہندوؤں کے ساتھ یاریاں لگانے کے چکر، لاکھوں مسلمان لڑکیوں نے ہندوؤں سے شادیاں کر رکھی ہیں، لاکھوں مسلمان عورتوں نے، غیرت ہی کوئی نہیں ایمان کی، اپنا برادری شریکہ برادری بڑا پتہ ہے، اپنے رب کے دشمنوں کا پتہ ہی نہیں۔ اور تیسرے بڑے دشمن یہ صلیبی ہیں، صلیبی، ان کو سمجھ آ گئی حضرت عمر کیا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو کیا پڑھانا چاہتے ہیں، ان کے ایمان تازہ کرنا چاہتے ہیں، ان کو کافر مشرکوں کی اوقات دکھانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کوئی ایسی چال چلو کہ حضرت عمر کا یہ سبق ختم ہو جائے، مسلمان نہ ہجرت کو پڑھیں، نہ ہجرت کو جانیں، نہ کافروں کو حقیقی چہرے ان کے دیکھیں کہ یہ دشمن ہیں ہمارے، اور نہ صحابہ کرام کے کردار ان کو نظر آئیں۔ بات سمجھائیے، انہوں نے ایک چال چلی، ایک سازش کی، ایک جھوٹ گھڑا، کہا جب یہ اسلام کا ہجری نیا سال شروع ہونے کے قریب ہو تو یہ جھوٹ بولو، پراپیگنڈا کرو دنیا میں۔ کربلا والا واقعہ، اہل بیت کے نام پر، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے نام پر جھوٹ گھڑے گئے، افسانے بنائے گئے، دنیا بھر میں شور ڈالا جاتا ہے۔ آ رہا ہے نا محرم، کیا ہوگا محرم کے دنوں میں؟ کربلا کے نام پر صحابہ اکرام کو گالیاں، ظلم کے کہانیاں، ستم کے افسانے، حضرت علی سے خلافت چھین لی گئی، ابو بکر دشمن ہے، عمر ایسا ہے، فلاں ایسے ہیں، صحابہ اکرام سارے ایسے تھے۔ اور یہ اللہ اکبر، ان دنوں میں باقاعدہ یہودی کھیل کھیلتے ہیں، نیٹ کے اوپر کوئی یہودی آ کے کوئی حضرت عائشہ کے خلاف بول دیتا ہے، کوئی صحابہ اکرام کے خلاف بات کر دیتا ہے، پھر آگے مقابلے پر ساری دنیا کے اندر مسلمان سنی کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یہ خوب مناظرے شروع ہو جاتے ہیں، وہ بولتے ہیں، یہ آگے سے جواب دیتے ہیں، وہ یہ بیان کرتے ہیں، وہ آگے سے وہ بیان کرتے ہیں۔ وہ وقت جو ہجرت کو پڑھنے کا تھا، وہ وقت جو کافروں کے چہرے پہچاننے کا تھا، وہ وقت جو صحابہ اکرام کے ایمانی کردار کو سمجھنے کا تھا، وہ وقت شور شرابے میں گزر جاتا ہے، کوئی ہجرت پڑھتا ہی نہیں۔ یہ سب افسانے اور جھوٹ ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں محرم کا، واقعہ کربلا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں محرم کا۔ آپ ماشاءاللہ سیانے بندے ہیں، حضرت حسین کی شہادت کس تاریخ کو ہوئی ہے؟ مشہور قول کے مطابق 10 تاریخ کو ہوئی ہے نا، 10 محرم کو، لیکن رویا کب جاتا ہے؟ ماتم کب ہوتا ہے؟ 1 محرم سے، جبکہ وہ زندہ ہیں، وہ زندہ ہیں، ماتم ہوتے ہیں، رویا پیٹا جاتا ہے، اور جس دن شہادت ہوتی ہے اس دن چپ کر جاتے ہیں، اس دن دودھ کی سبیلیں لگتی ہیں، شام غریباں منائی جاتی ہے، دیگیں چڑھائی جاتی ہیں،
جشن منائے جاتے ہیں۔ عقل مندو، اگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دکھ ہے تو پھر 10 تاریخ کو شروع کرو، جس دن شہادت ہوتی ہے۔ آگے جتنا رونا ہے رو لو، اول تو رونا ماتم ہے ہی حرام، تاہم عقل کی بنیاد پر سوچو، اگر یہ مسئلہ یہ ہے تو پھر اس دن شروع کرو جس دن شہید ہوئے ہیں۔ یہ کیا توقع ہے کہ وہ زندہ ہیں تو رویا پیٹا جاتا ہے اور جب شہادت ہوتی ہے تو پھر خاموش ہو جاتے ہیں؟ بات سمجھ آئیے؟ اس ساری کہانی کا حضرت حسین کی شہادت سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ رونا پیٹنا، وبیلا، گالی گلوچ، جھوٹ، بکواس، یہ یہودیوں کی سازشیں ہیں، اور ہمارے یہ لوگ بیچارے پھنسے ہوئے ہیں ان سازشوں میں۔ ہم اپنے شیعہ بھائیوں کو دعوت دیتے ہیں، عقل سے سوچو، غور کرو۔ فرقہ پرستی کی ضد اور تعصب میں کوئی نہیں سوچتا ہم کیا کر رہے ہیں۔ فرقہ بازی ہے نا، ہم ان کو بھی دعوت دیتے ہیں، آپس میں لڑنا، ایک دوسرے کے مقابلے کرنا، ایک دوسرے پر طعن و تشریح کرنا، فتوے لگانا، یہی تو دشمن چاہتا ہے۔ یہودی صلیبی یہی تو چاہتے ہیں۔ باقاعدہ وہ سازشیں کرتے ہیں، وہ نیٹ پڑھتے ہیں نا، دیکھتے ہیں کہ دنیا میں مسلمان یہ سنی شیعہ لڑتے نہیں۔ ایک یہودی لڑتا ہے، وہ ایک پوسٹ لگا دیتا ہے حضرت عائشہ کے خلاف، مقابلے پر سنی اس کا جواب دینا شروع کر دیتے ہیں۔ بندے مقرر کیے ہوئے ہیں، تو تقریر کر دے اس طرح کی، آگے سے جواب شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ لڑائیاں، یہ شور شرابے باقاعدہ ایک سازش کے تحت مسلط کی جاتے ہیں اور مسلمان اس میں پھنس جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو بالغ بناؤ، بالغ۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق؟ اچھا، ساری یہ حضرت علی کا نام لیتے ہیں، علی علی کرتے رہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر اگر بڑا دکھ ہے، 10 دن ماتم ہوتا ہے، تو پھر حضرت علی بھی تو شہید ہوئے ہیں، ان کی شہادت پر کیوں نہیں ایسا ہوتا؟ حضرت علی شہید ہوئے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ عقلی طور پر سوچو، ان چیزوں کا محرم کے ساتھ کوئی تعلق؟ یہ سازشیں، یہ جھوٹ کے پلندے، یہ افسانے بنائے گئے، گھڑے گئے، صاف کہتے ہیں ہم یہ سب افسانے اور جھوٹ ہیں۔ اللہ اکبر۔ اپنے نبی پر یقین ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، خیر القرون کرنی۔ جب سے اللہ نے یہ زمانہ پیدا کیا نا، جب سے زمانہ پیدا کیا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک سب سے بہترین دور میرا دور ہے۔ خیر القرون کرنی، سب سے بہترین دور میرا دور ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ثم الذین یلونہم، پھر دوسرے نمبر پر فرمایا میرے دور کے بعد بہترین دور میرے صحابہ کا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، اور بھی کتابوں میں موجود ہے۔ ثم الذین یلونہم، پھر تیسرے نمبر پر بہترین دور میرے صحابہ اکرام کے شاگردوں تابعین کا دور ہے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ یقین ہے اپنے نبی پر؟ کوئی نہیں۔ نبی کہتے ہیں بہترین دور میرا، میرے بعد بہترین دور میرے صحابہ کا، ان کے بعد بہترین دور ان کے شاگردوں کا۔ جن زمانوں کو محمد الرسول اللہ بہترین زمانے قرار دے رہے ہیں، اس جھوٹ اور گند کو پڑھو، سنو، یہ تو بدترین دور بنا کر پیش کرتے ہیں۔ ان باتوں کی روشنی میں کیا وہ زمانے بہتر ہیں؟ یہ تو کہتے ہیں سارے مرتد ہو گئے تھے، سارے ظالم ہو گئے تھے، فسق و فجور کرتے تھے، شرابیں پیتے تھے، یہ کرتے تھے، وہ کرتے تھے۔ فیصلہ کرو، یہ سچ ہے کہ اللہ کے نبی کا فرمان سچ ہے؟ ہمارے ایمان کمزور ہیں، ہم نہیں فیصلہ کرتے۔ او جی تاریخ میں لکھا ہے، جی تاریخ کوئی آسمانی چیز ہے؟ آسمانی چیز وہی ہے، قرآن ہے اور حدیث ہے۔ قرآن، اللہ اکبر، قرآن مجید میں اللہ نے صحابہ کرام کی تعریفیں کی ہیں۔
صحابہ اکرام کی تعریفیں، اور صرف تعریفیں ہی نہیں کی، صحابہ اکرام کے ایمان کو معیار قرار دیا ہے۔ حدیثیں پڑھو، حدیث میں لمبے لمبے باب ہیں صحابہ اکرام کے فضائل کے، خوبیوں کے، کمالات کے۔ نہ قرآن کو مانتا ہے، نہ کوئی حدیث کو مانتا ہے، بس جو اس نے یہ کہہ دیا، جو اس نے یہ کہہ دیا۔ ایسا جھوٹ پھیلایا گیا دنیا میں، ایسا جھوٹ پھیلایا گیا، پیچھے میڈیا یہودیوں کا، صلیبیوں کا۔ ہم لوگ قرآن سے جاہل، حدیث سے جاہل ہم مان لیتے ہیں اور فرقہ بازی کی بنیاد پر لڑتے ہیں، جواب الجواب میں پراپیگنڈے کو پھیلاتے ہیں، ان کی سازشوں کو زندہ رکھتے ہیں۔ ہمیں ان کی اشاروں پر نہیں کھیلنا چاہیے۔ اپنے رب پر اعتماد کرو، مان لو کہ یہ سب جھوٹ ہے، وہ ایسے نہیں تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا میرے صحابی کے بارے میں بات کرتے ہوئے اللہ سے ڈرنا۔ میرے صحابی کا ایمان ایسا ہے کہ وہ آدھا کلو جو خرچ کرے اور تم ہر روز احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو، اس آدھا کلو جو کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہ چونکہ دن قریب آ رہے ہیں، اس لیے میں نے اس بات کو ذرا آپ کے سامنے رکھا ہے۔ آپ یہ بات اپنی مجلسوں میں کریں، اپنے دوستوں کو سمجھائیں، اپنے گھر والوں کو سمجھائیں۔ یہ مقابلہ بازی کی پوزیشن ختم ہونی چاہیے۔ وہ اس مضمون پر بولتا ہے، یہ آگے سے وہ جواب دیتا ہے، وہ آگے سے وہ گالیاں نکالتا ہے، ادھر سے وہ گالیاں نکالتا ہے، یہ طوفان کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ سازش ہے جو مسلمانوں کے اندر ڈالی گئی اور مسلمانوں کو جواب الجواب میں الجھایا گیا، اور وہ حقیقی سبق جو حضرت عمر دینا چاہتے تھے دنیا بھول گئی ہے کہ ہجری کیا ہے، ہجرت کیا ہے، ہجرت کا نظام کیا ہے۔ کافروں کے حقیقی چہرے ہم نے دیکھنا تھے، صحابہ اکرام کے ایمان کو سمجھنا تھا، اپنے اسلام کو مضبوط کرنا تھا، وہ سبق ہی بھول گئے ہیں۔ مسلمان آدمی کو سمجھدار ہونا چاہیے، دنیا کی سازشوں کو سمجھنا چاہیے، اپنے ایمان کی حفاظت کا بڑا خیال ہونا چاہیے۔ اللہ سے دعا کیا کرو اللہ ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھے، اور فتنوں سے حفاظت کے لیے ضروری ہے قرآن کا ترجمہ پڑھو، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نہ کوئی حدیث کی کتاب پڑھو، اپنے اسلام کا علم حاصل کرو۔ یہ وہ نور ہے، یہ علم وہ نور ہے۔ جب آپ کے دل میں یہ نور آ جائے گا پھر ساری دنیا بھی جھوٹ بولے گی تو آپ کو گمراہ نہیں کر سکے گی۔ آپ کہیں گے اللہ کا قرآن یہ ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔